أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے اندر مصروف ہے. سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں جا کے ڈوب جاتا ہے. ہم کہتے ہیں ڈوب جاتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے ڈوبتا نہیں، وہ عرش کے نیچے اللہ کو سجدے کرتا ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم. إن الله يفعل ما يشاء. کیا تم نے غور نہیں کیا ہے کہ اللہ ہی کے لیے سجدہ ریز ہیں؟ من فی السماواتی، وہ سب بھی جو آسمانوں میں ہیں، ومن فی الارض، وہ سب بھی جو زمین میں ہیں، والشمس، سورج بھی، والقمر، چاند بھی، والنجوم، ستارے بھی، والجبال، پہاڑ بھی، والشجر، درخت بھی، والدواب، سب کے سب جاندار بھی، وکثیر من الناس، بہت سارے انسان بھی، وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابِ، بہت سارے انسان ایسے ہیں جو سجدہ نہیں کر رہے اور ان کو عذاب ان کے اوپر لازمی ہو چکا ہے. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں. إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، اللہ یقیناً وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. قرآن مجید میں غور کرنے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ درخت جس کی ٹہنیاں جھکی ہوتی ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جھکی ہوئی ہیں، یہ جھکی نہیں ہوتی. یہ اللہ کے سامنے ایک خاص سجدے کی کیفیت میں ہوتی ہیں. پہاڑ، پربت، چوٹیاں، کیٹو کی بلندیاں جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر سے چشمے پھوٹ رہے ہیں، حقیقت میں وہ چشمے نہیں ہوتے، در حقیقت وہ اللہ کے خوف اور خشیت کی وجہ سے
پہاڑوں کے سینوں سے بہنے والے آنسو ہوتے ہیں جو اللہ کی عظمت کی وجہ سے پھٹے جا رہے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ نے اشارہ کیا، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ پھر تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی سخت ہو گئے۔ پتھروں کی کچھ قسمیں تو ایسی ہیں جن سے چشمے پھوٹ رہے ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو پھٹ کے ٹوٹ کے گر پڑتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن سے پانی تھوڑا تھوڑا رستا رہتا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں ہے اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ فرشتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما من موضع اربع اصبع الا وفيه ملک ساجد للہ عز وجل، آسمانوں میں 4 انگلیوں کے برابر بھی کوئی ایسی جگہ خالی نہیں ہے جہاں کسی نہ کسی فرشتے نے اللہ کو سجدہ نہ کیا ہوا ہو۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ اذن لی ان احدثکم عن ملک من ملائکۃ حملۃ عرش الرحمن عنقہ منسن تحت العرش ورجلاہ تحت الارض السفلی۔ اللہ نے مجھے حکم دیا تمہیں ایک ایسے فرشتے کے بارے میں بتاؤں جس کی گردن عرش کے نیچے ہے اور اس کی ٹانگیں 7ویں زمین سے بھی نیچے پہنچی ہوئی، اور وہ کہہ رہے سبحانک ما اعظم شانک، اے اللہ تو پاک ہے، تیری شان کتنی عظیم ہے۔ بعض دفعہ انسان کے دل میں ایسے شیطان خیال ڈال دیتا ہے، اتنا بڑا فرشتہ یہ کیسے ممکن ہے؟ فرشتے نور سے بنی ہوئی مخلوق ہیں، وہ اللہ جو ایک سورج کو زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا بنا سکتا ہے، میرا رب اس پہ قادر ہے، وہ اتنے بڑے بڑے فرشتے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ جہاں ہمارا بیت اللہ ہے اس کے بالکل سامنے اوپر آسمانوں میں البیت المعمور ہے جو فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے۔ امام کائنات علیہ السلام معراج کی رات اس خانہ کعبہ کو بھی دیکھ کے آئے ہیں، اور آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس خانہ کعبہ میں جو آسمانوں میں البیت المعمور کہلاتا ہے، ایک دن کے اندر 70,000 فرشتہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے طواف کرتا ہے۔ جو ایک دفعہ طواف کر لیتا ہے، قیامت تک ساری زندگی اس فرشتے کو دوبارہ طواف کا موقع نہیں ملتا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اس وقت یاد کو کرو جب فرشتوں سے اللہ نے کہا تھا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانا چاہ رہا ہوں، جب میں اس کو بنا دوں تو اسے سجدہ کرنا۔ فرشتوں نے کہا اللہ کیا تو زمین میں ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہے جو فساد مچائیں گے اور خون بہائیں گے؟
حالانکہ ہم تیری تسبیح بھی کر رہے ہیں، تیری پاکی بھی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ آپ کی پوری توجہ میری طرف رہے۔ یہ جو نوجوان ہیں بھائی ذرا ٹیک چھوڑ دیں آپ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ بیٹے آپ آگے آ جاؤ، وہ چھوٹے بچے جو ہے نا آپس میں جو باتیں کر رہے ہیں بیٹے، یہ تینوں بچے آپ آگے آ جاؤ، شاباش آگے آ جائیے، ادھر آ جائیں، ہمارے پاس آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے بیٹے، شاباش۔ تو امام کائنات علیہ السلام کی آج کی جو آپ کی باتوں کی روشنی میں میں نے آپ کے سامنے گفتگو رکھی، پہلے حصے کے اندر یہ پتہ چلا کہ زمین بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے، آسمانوں میں اللہ کی عظمت کے گن گائے جاتے ہیں، فرشتے اس کے سامنے کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی اللہ کے ذکر میں ہے، کوئی تسبیح میں ہے، اور مسلسل کوئی طواف میں ہے، اور قیامت تک ایسی ہی کیفیت کے اندر ہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ درختوں کی ٹہنیاں بھی اس کو سجدہ کرتی ہیں، سمندروں کے قطرے بھی اس کو سجدہ کرتے ہیں، ریت کے ذرے بھی اس کو سجدہ کرتے ہیں، پہاڑوں کی چوٹیاں بھی اس کو سجدہ کرتی ہیں، حتیٰ کہ آپ کی بکریاں اور بھینسیں اور گائیں جو پیدا ہوتے ہیں اور ان کے یوں جیسے رکوع کی کیفیت ہوتی ہے، چار ٹانگوں پہ کھڑے، ان مخلوقات کے ہمیشہ سر نیچے جھکے ہوتے ہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ وہ ہمیشہ کے لیے رب کریم کے سامنے رکوع کی کیفیت میں ہیں۔ ان سب کی عبادت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک جامع لفظ استعمال کیا۔ قرآن مجید سب سے بڑی دلیل ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز ہی اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی اللہ کی عبادت میں ہے، جو مخلوقات زمین میں ہیں وہ بھی اللہ کی عبادت میں ہیں، ہر چیز ہی اللہ کی عبادت کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ ہر چیز عبادت کرتے ہوئے کہتی کیا ہے؟ حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، وہ کبھی کہتی ہیں سبحان اللہ، یہ مخلوقات کبھی کہتی ہیں الحمدللہ، یہ مخلوقات کبھی کہتی ہیں اللہ تو پاک ہے، یہ مخلوقات کبھی کہتی ہیں اللہ سب تعریفیں تجھے ہی زیب دیتی ہیں۔ امام کائنات نے ارشاد فرمایا، جناب نوح جب موت کے منہ میں جا رہے تھے، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹا سبحان اللہ وبحمدہ یہ وظیفہ نہ چھوڑنا، بہما یرزق کل شیء، کائنات کی ہر چیز کی روزی اللہ رب العزت نے اس وظیفے میں رکھی ہے، سبحان اللہ وبحمدہ، اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تعریفیں تیری ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، دوسرے حصے کے اندر ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ جب پوری کائنات اللہ کی تعریف کر رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے اور آپ کو کیوں پیدا کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ میرا اور آپ کا پیدا ہو جانا کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا سب سے بڑا شاہکار میں ہوں اور آپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کا جلال، اللہ کی ثنائی، اللہ کی تخلیق کی کاریگری اور ساری کی ساری اللہ کی صفتیں اور عظمتیں
پوری کائنات کے اندر جو کچھ رکھا ہوا ہے اسے ایک طرف کر دیا جائے تو یہ 5 فٹ کا انسان، یہ 6 فٹ کا انسان، یہ 4 فٹ کا انسان پوری کائنات سے بڑی ہستی ہے، پوری کائنات سے بڑھ کے ہے۔ ائمہ نے تو یہاں تک لکھا اگر کائنات کے اندر جس طرح سے پہاڑ پائے جاتے ہیں، ہڈیاں پائی جاتی ہیں، اس انسان کے اندر اس طرح سے ہڈیاں پائی جاتی ہیں، جس طرح پوری کائنات کے اندر دریا اور پانی پائے جاتے ہیں، اس کے اندر معدے اور پانی کا اور بلڈ کی سرکولیشن کا نظام پایا جاتا ہے، جس طرح کائنات کے اندر جوہر اور تالاب پائے جاتے ہیں، انسان کے اندر پیٹ اور گندگی اور غلاظت کے سلسلے پائے جاتے ہیں، جس طرح کائنات کے اندر مختلف قسم کے پھل اور مختلف قسم کے گھاس اور اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں، زمین کے اوپر چیزیں اگتی ہیں، انسان کے جسم کی زمین کے اوپر بال اگتے ہیں، جس طرح پوری کائنات میں سمندروں کی بڑی وسعت اور گہرائی ہے، انسان کے دل کے اندر بڑی وسعت اور گہرائی ہے، جس طرح پہاڑوں کی چوٹیاں ہیں، انسان کے خیالات کے اندر وہ بلندیاں ہیں کہ پہاڑوں کی چوٹیاں بھی اس سے پیچھے رہ جاتی ہیں، جس طرح سورج چاند کی بلندی ہے، انسان کی سوچ اور خیال کے اندر وہ بلندی اور پروازیں ہیں کہ سورج چاند کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ پوری کائنات کو ایک طرف رکھا جائے، اکیلا انسان ایک طرف ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو کون کہہ کے پیدا کیا ہے۔ میرے اور آپ کے پیدا کرنے کی جب باری آئی، ہمارے جد امجد جناب آدم علیہ السلام کو اللہ نے کون کہہ کے پیدا نہیں کیا، اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ فرشتوں کو بھی یہ بات سمجھ نہیں آئی اور انہوں نے سوال پوچھا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ قرآن مجید میں تقریباً 1 درجن مقامات کے اوپر بیان کیا ہے کہ میں نے آدم کو پیدا کیا، کیسے کیا، فرشتوں نے کیا کہا، شیطان نے کیا سوچا۔ تو فرشتوں نے یہ سوچا، اللہ نے ان کو بتایا عجیب بات ہے، میری اور آپ کی تخلیق سے پہلے کائنات میں قتل نہیں ہوتا تھا، خون نہیں بہتا تھا، جھوٹ نہیں بولا جاتا تھا، دنگا نہیں ہوتا تھا، فساد نہیں ہوتا تھا، لڑائی نہیں ہوتی تھی، جھگڑے نہیں ہوتے تھے، مقدمے نہیں ہوتے تھے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکی، اللہ کی عظمت، چہار طرف اسی کی عظمت کے گن گائے جاتے تھے، امن تھا، سکون تھا، چین تھا، راحت تھی، آرام تھا، اطمینان تھا، نہ اضطراب، نہ مقدمے، نہ لڑائیاں، نہ جھگڑے، نہ لاشیں، نہ ٹکڑے، نہ بہتے خون، نہ اس طرح کے مسئلے۔ اسی لیے تو فرشتوں نے کہا تھا اے اللہ پرسکون سا ماحول ہے، آپ اس 5-6 فٹ کے انسان کو پیدا کر رہے ہیں اور آپ نے بتایا ہے کہ اس کے اندر فساد کی صلاحیت بھی ہے، تو یہ تو زمین کو فساد سے بھر دے گا، کبھی قتل کرے گا، کبھی خون بہائے گا، کبھی جھوٹ بولے گا، کبھی تیری بغاوت کرے گا۔ اے اللہ ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں تیری عبادت بھی کر رہے ہیں، سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہیں، الحمدللہ بھی کہہ رہے ہیں، تھکتے بھی نہیں ہیں، اکتاتے بھی نہیں ہیں، سستاتے بھی نہیں ہیں، رکتے بھی نہیں ہیں، آرام بھی نہیں کرتے ہیں، دن ہو یا رات جو بھی سلسلہ ہو، یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، ہر وقت تیری تسبیح کے اندر لگے رہتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے ہوتے ہوئے اس ظالم فسادی انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ویسے غور کیا جائے تو فرشتوں نے بات تو ایک لحاظ سے ٹھیک ہی سوال کیا تھا، انہوں نے اعتراض نہیں کیا تھا، اعتراض کرنے کی مجال ہی کیا تھی، انہوں نے سمجھنا چاہا تھا کہ ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، یا اللہ جو آپ کی نافرمانی بھی کرے گی اور فساد بھی اور خون بھی بہائے گا۔ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یا اللہ یہ انسان فساد کرے گا،
اب فساد کے ایک لفظ کی اگر آپ تشریح کریں اور انسان نے جتنا فساد کیا ہے تو اس سے تو ہماری تاریخ بھری پڑی ہے، انسانوں کی تاریخ بھری پڑی ہے۔ فساد کرے گا اور خون بہائے گا، دو ہی باتیں کہی تھی، اور دونوں ہی انسان نے آخری درجے میں جا کے کی۔ ابھی تو پہلے ہی انسان کے دو بیٹے تھے جناب آدم کے، قابیل اور حابیل، اور قابیل نے قتل کر دیا اور اپنے بھائی کا خون بہا دیا۔ انسانیت تھوڑی سی آگے چلی تو جناب نوح کی قوم نے 950 سال تک اللہ کی بغاوت کی۔ انسانی تاریخ تھوڑی اور آگے چلی، جناب ابراہیم کے دور میں بادشاہ نے ایمان والوں کے لیے آگ جلا کے اس کے اندر ابراہیم جیسی ہستی کو پھینک دیا۔ تاریخ تھوڑی اور آگے چلی، جناب موسیٰ کا دور آیا تو فرعون نے بنی اسرائیل کے 50,000 سے زیادہ بچوں کو قتل کر دیا اور ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا دیا، اور جناب موسیٰ کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگا دیے اور ان کی قوم کو اپنا غلام بنا دیا۔ تاریخ تھوڑی اور آگے چلی، جناب عیسیٰ کے دور میں یہودیوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سولی کے پھندے کا انتظام کیا، اور اپنی طرف سے اگرچہ وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے اور اللہ نے ان کو بچا لیا، لیکن اپنی طرف سے انہوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی، وقت کے پیغمبر کو بھی سولی کے پھندے کے اوپر لٹکانے کی کوشش کی۔ اور وقت کے بادشاہ نے عید والے دن یہودیوں سے پوچھا، بتاؤ میری جیل کے اندر ایک ڈاکو ہے، ایک نبی ہے، ان میں سے چھوڑنا ہو تو کس کو چھوڑوں؟ خوشی کا دن ہے، تمہاری خوشی کی خاطر 2 نامور بندے جیل میں ہیں، ایک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ یہودی وہ خبیث قوم ہیں، انہوں نے یک زباں ہو کے کہا تھا برابا ڈاکو کو چھوڑ دیا جائے اور عیسیٰ کو سولی پہ لٹکا دیا جائے۔ ڈاکو سے تو ہمیں کام پڑتے رہتے ہیں، اور عیسیٰ شریف اس سے ہمیں کیا کام پڑنا ہے؟ تو برابا ڈاکو کو چھوڑ دیا جائے اور عیسیٰ کو سولی پہ لٹکا دیا جائے۔ اس نے برابا کو چھوڑ دیا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سولی کے پھندے کا انتظام کیا، اللہ نے ان کو بچا لیا۔ انسانی تاریخ میں وہ بادشاہ بھی آئے جو اپنی بادشاہی کو دکھانے کے لیے، لوگوں پہ روک قائم کرنے کے لیے، اور صرف اپنی فرعونیت اور اپنی گردن کے سریوں کو اونچا رکھنے کے لیے باقاعدہ ایسے یونان کے اندر اکھاڑے تھے جن کو کلوسیم کے نام سے آج بھی یاد کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر نہتے غلاموں حبشیوں کو پھینک دیتے اور ان کے اوپر بھوکے شیر اور چیتے چھوڑ دیتے۔ جب بھوکے شیر اور چیتے ان نہتے انسانوں کو چیرتے اور پھاڑتے اور ان کی چیخیں نکلتی تو وہ چیخیں ان بادشاہوں میوزک کا کام کرتی تھیں، اور اس کے اوپر وہ شراب و کباب کی محفل لگایا کرتے تھے۔ اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ انسان نے تو وہ فساد کیے۔ تاریخ اور آگے بڑھی، امام کائنات کے دور میں ہم دیکھتے ہیں بلال کو گھسیٹا جا رہا ہے اور سولی کے پھندے خبیب کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں، اور گرم گرم ریگستان اور صحرا کے اوپر اور نکیلے پتھروں کے اوپر حبشی بلال کو گھسیٹا جا رہا ہے۔ امام کائنات طائف کی وادی میں پتھر برداشت کر رہے ہیں۔ دونوں جہانوں کے سردار فداہ ابی و امی، جن کو رب خود خوش کرنا چاہتا ہے، ان کے ساتھ اس انسان نے یہ کیا ہے کہ جنگ احد کے اندر، غزوہ احد کے اندر خود کو آپ کے جسم اطہر کے اندر تک ایسا پیوست کر دیا گیا ہے کہ دندان مبارک شہید ہو گئے ہیں۔ انسان نے تو فساد کی اخیر کر دی، اور آج کے انسان نے تو ساری تاریخ کے قصے ہی ماضی کے کر دیے اور اس قدر شرمناک حرکتیں کیں۔ 2 سال کے بچے، 5 سال کے بچے، 12 سال کے غزہ کے معصوم بچے، ان کے لاشوں کے پرخچے اڑا کے آسمانوں کی طرف گیند اور بال کی طرح آج کے یہودیوں نے، زائونسٹ نے، اسرائیلیوں نے کھیل کے بتایا کہ یہ انسان بہت بڑا فسادی ہوتا ہے۔ جب یہ فساد کے اوپر آ جاتا ہے، قرآن کے مقدس اوراق کو نعوذ باللہ ٹیشو پیپر بنا کے استعمال کیا گیا، اور افغانستان کے اندر امریکہ کے ظالم فوجیوں نے اور ان بدبختوں نے مسلم مجاہدین کے سامنے وہ حرکتیں کی کہ انسان کی پیشانی عرق آلود ہو جاتی ہے۔ تو فرشتوں نے جھوٹ نہیں کہا تھا، ٹھیک انہوں نے پوچھا تھا اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا۔ اللہ یہ انسان جس کے بارے میں آپ نے ہمیں علم دیا ہے یہ فساد کرے گا، خون بہائے گا، ہمارے ہوتے ہوئے اس کو پیدا کرنے کی
کیا ضرورت ہے؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ فساد نہیں کرے گا، اللہ نے ایک اور جواب دیا تھا، اس جواب کو سمجھنا ہے۔ إني أعلم ما لا تعلمون۔ تم نے تصویر کا ایک پہلو دیکھا ہے، اس انسان کی تم نے ایک فطرت دیکھی ہے، میں وہ کچھ جانتا ہوں اس کے بارے میں جو تم نہیں جانتے ہو۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ تم نے انسان پہ اعتراض کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ فساد کرے گا، خون بہائے گا، یہ میں آدم کو چند نام سکھاتا ہوں اور تم ذرا بتانا کہ ان کے نام ہیں کیا، پتہ چل جائے گا کہ تم انسان کو پوری طرح جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو۔ اور اللہ نے آدم کو نام سکھا دیے، جو نام سکھائے وہ کیا تھے؟ اس میں سب کچھ ہی نام ہو سکتے ہیں، لیکن خصوصاً آج کی گفتگو میں جو میں ایک خاص چیز عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بھی اس میں شامل تھے۔ ان کے اندر نام تھا محمد کریم کا، ان کے اندر نام تھا نوح پیغمبر کا، اس کے اندر نام تھا عیسیٰ نبی کا، اس کے اندر نام تھا موسیٰ کلیم کا، اس کے اندر نام تھا ابراہیم خلیل کا، اس کے اندر نام تھا ابوبکر صدیق کا، اس کے اندر نام تھا عمر فاروق کا، اس کے اندر نام تھا عثمان غنی کا، اس کے اندر نام تھا علی مرتضیٰ کا، اس کے اندر نام تھا امام احمد کا، اس کے اندر نام تھا سیدنا حسنین کریمین کا، شہید کربلا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا، اس کے اندر نام تھا سیدہ فاطمہ کا، اس کے اندر نام تھا مانجی عائشہ کا، اس کے اندر نام تھا کبار ائمہ کا، اس کے اندر نام تھا اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والوں کا۔ تو اللہ نے اس انداز سے جواب دیا اور پھر جناب آدم کو نام سکھا دیے۔ جناب آدم نے جب وہ نام پیش کیے کہ اے فرشتوں تم کہتے ہو یہ زمین میں فساد کرے گا، ان کے نام جانتے ہو؟ یہ بھی انسان ہیں، یہ کون ہیں؟ ان کی تاریخ سے تم واقف ہو؟ تم اتنا ہی جانتے ہو یہ فساد کرے گا، لیکن تم یہ نہیں جانتے ہو کہ فرعون اگر خون بہانے والا اور انسانیت کا قاتل ہوگا تو اس کے سامنے اللہ کی توحید کا نام لینے والا موسیٰ بھی انسان ہی ہوگا۔ یہودی اگر سولی کے پھندے کا انتظام کرنے والے ہوں گے تو اس سولی پہ جھومنے والا اور خوشی شرف کی خاطر قربانی دینے والا وہ بھی وقت کا پیغمبر عیسائی ہوگا، اور اس کو بچا کے آسمان کی طرف اٹھانے کے انتظام کرنے والا رب کریم اپنے پیغمبر کو اس انداز سے اٹھائے گا تو آخر تو ایک انسان ہی ہوگا۔ تم نے یہ جانا ہے کہ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، تم نے یہ جانا ہے عتبہ اور شیبہ ہے، تم نے یہ جانا ہے مکہ کے مشرک ہیں، ان کے نام تو بتاؤ جو ان مکہ کے مشرکوں کے سامنے کوئلوں پہ لیٹ کر بھی احد احد کہنے والا وہ بلال بھی تو انسان
انسان ہی ہوگا۔ تم نے تو یہ جانا ہے پتھر مار رہے ہیں اور میرے محبوب کے قدموں میں اپنے مال کو نچھاور کرنے والا ابو بکر بھی تو انسان ہی ہوگا۔ تم نے تو یہ جانا ہے کہ امام کائنات کو لہو لہان کرنے والے ہیں، اور مدینہ کے میدانوں کے اندر اور جہاد کے میدانوں کے اندر اپنی انگلیوں کو کٹوانے والے اور 11 صحابہ امام کائنات کے اوپر اپنی کمر کو ڈھال بنا کے تیر کو سہنے والے، تیروں کی بارش کو برداشت کرنے والے، وہ بھی تو انسان ہی ہوں گے۔ تم نے یہی جانا ہے کہ یہودی ہوں گے اور زیونسٹ ہوں گے اور صہیونی ہوں گے، لیکن یہ بھی تو جانو نا ان کے نام کیا ہیں جو غزہ کے اندر پرخچے ان کے اڑ جائیں گے۔ 10 انسانوں کی لاشیں، بیٹے بھی پڑے ہیں، بیٹیاں بھی پڑی ہیں، بیوی کی لاش تڑپتی ہے، ماں کے جسم سے خون کے فوارے پھوٹتے ہیں، اور مکان ملبے کا ڈھیر بنا ہوا ہے، اور اس کے اوپر کھڑے ہو کے 12 13 14 15 سال کے بچے اللہ اکبر کا نعرہ لگانے والے، وہ بھی تو انسان ہی ہوں گے نا۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ فساد ہی کرے گا تو مجھے بتاؤ تو صحیح ان کے نام جانتے ہو؟ والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين۔ مجھے قسم ہے مقام تین کی، مجھے قسم ہے مقام زیتون کی، مجھے قسم ہے اس علاقے کی جہاں انجیر پیدا ہوتی ہے، اور مجھے قسم ہے اس علاقے کی جہاں زیتون پیدا ہوتا ہے۔ وہ علاقہ جہاں انجیر اور زیتون پیدا ہوتے ہیں وہ شام کا علاقہ ہے، وہ علاقہ ہے جہاں عیسیٰ اور موسیٰ جیسے پیغمبر آتے رہے ہیں، جہاں اللہ کے جلیل القدر انبیاء آتے رہے ہیں، وہاں دونوں قسم کے انسان بستے ہیں۔ مجھے قسم ہے طور سینا کی، وہ پہاڑ طور جس پر چڑھ کے موسیٰ اپنے رب سے باتیں کرتا ہے اور اس کے دامن میں فرعون ظلم کی کہانیاں رقم کرتا ہے، اور مجھے قسم ہے مکہ کے اس شہر کی جہاں امام کائنات مکہ کے اندر اور خانہ کعبہ کے اندر اپنی پیشانی رب کے سامنے ٹیکتے ہیں، اور وہاں وہ گندے لوگ بھی ہیں جو اس عظیم ترین کمر مبارک کے اوپر اوجڑیاں لا کے پھینکتے ہیں۔ میں ان علاقوں کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں سب سے اچھا میں نے انسان کو بنایا ہے، اور جب یہ ذلیل ہونے پہ آئے تو سب سے ذلیل بھی یہی ہوتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے کہ امتحان لیا جائے کہ اپنی صلاحیتیں کس طرف لگاتا ہے۔ دیکھیے امتحان تو ہوتا یہ ہے آپ کے پاس اختیار موجود ہو، جس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے اس کا کوئی امتحان ہی نہیں ہے۔ فرشتوں کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے، وہ تو مجبور ہیں، انہوں نے تسبیح کرنی ہی کرنی ہے، انہوں نے عبادت کرنی ہی کرنی ہے، انہوں نے رکوع کرنا ہی کرنا ہے، انہوں نے سجدہ کرنا ہی کرنا ہے۔ جس طرح سانس لینا میری اور آپ کی مجبوری ہے، جس طرح کھانا کھانا میری اور آپ کی مجبوری ہے، جس طرح روٹی کا انتظام کرنا، روزی روٹی کی فکر کرنا میری اور آپ کی مجبوری ہے۔ فرشتے تو اس طرح اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے بغیر تو ان کی زندگی ہی نہیں ہے، وہ رہ ہی نہیں سکتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے بارے میں وہ سوچ ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو رب کریم نے مجھے اور آپ کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کیا جائے، وہ چاہے تو اپنے ان ہاتھوں سے غریب کے گریبان کو چاک کر دے، وہ چاہے تو اس کو کپڑے پہنا دے۔ ایک ایسے انسان کو پیدا کیا جائے اپنے ان ہاتھوں سے چاہے تو یتیم کے سر پہ پیار کے ساتھ پھیر دے، اور وہ چاہے تو ہسپتالوں کے اوپر اور یتیم بچوں پہ حملے کر کے ان کو لہو لہان بھی کر دے۔ انسان کو پیدا ہی اللہ نے اس لیے کیا ہے کہ میں اس کو اختیار دے دوں، وہ اپنی آزاد مرضیوں کے ساتھ
جیسے چاہے کر سکتا ہو، پھر اس کی مجبوریاں بھی ہوں، پیٹ بھی اس نے پالنا ہو، بیوی بھی ہو، بچے بھی ہوں، بیٹے بھی ہوں، بیٹیاں بھی ہوں، پوتے بھی ہوں، نواسے بھی ہوں، بھائی بھی ہوں، بہنیں بھی ہوں، لڑائیاں بھی ہوں، جھگڑے بھی ہوں، فساد بھی ہوں، مفادات بھی ہوں، سب کچھ کے ہوتے ہوئے انسان اپنی مرضی کے ساتھ کہے اللہ بے شک مجبوریاں بڑی ہیں، پریشانیاں بڑی ہیں، الجھنیں بڑی ہیں، مشکلیں بڑی ہیں، فسادی لوگ بڑے ہیں، ہمسائے بھی تنگ کرنے والے ہیں، فلاں بھی کرنے والا ہے، فلاں بھی پریشان کرنے والا ہے، اللہ تو نے امتحان کے لیے بھیجا ہے، یہ میرا جیسا بھی امتحان لیں گے میں تجھے دکھاؤں گا کہ میں تیرا بندہ بن کے کیسے رہتا ہوں۔ اسی لیے تو آپ کو پیدا کیا، اور آپ کہتے ہیں جی کیا کریں، نماز کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا، نماز کے لیے وقت ہی نہیں ملتا۔ اسی لیے تو آپ کو پیدا کیا ہے۔ فارغ رہ کے نماز پڑھنا، یہ آپ بول کے بتائیں گے، فارغ رہ کے نماز پڑھنا کس کا کام ہے؟ فرشتوں کا۔ وہ کس کا کام ہے؟ فرشتوں کا۔ بغیر کسی مجبوری کے ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہنا، وہ کس کا کام ہے؟ فرشتوں کا۔ نہ ان کی بیوی، نہ ان کے بچے، نہ ان کی روزی، نہ ان کی روٹی، نہ ان کی ذمہ دارہ، نہ ان کی ملازمت، نہ ان کی آڑتیں، نہ ان کی دکانیں، نہ ان کے بزنس، نہ ان کے کاروبار، نہ ان کے سفر، نہ ان کا آنا، نہ ان کا جانا، نہ اس طرح کی پریشانیاں، نہ پیٹ لگا ہوا اور نہ جنسی خواہش لگی ہوئی اور نہ ہی برائی کے خیالات ان کے اندر اللہ نے رکھے ہوئے، ان کے اندر وہ سسٹم ہی اللہ نے نہیں رکھا۔ اگر ایک بندہ ویسے ہی نبینہ ہے، اندھا ہے، وہ کہے اللہ کی قسم ہے جب سے میں پیدا ہوا ہوں میں نے کسی کی بیٹی کو دیکھا ہی نہیں، تو ہم کہیں گے پھر کیا بات ہوئی، تم دیکھ سکتے ہی نہیں، تم تو دیکھ سکتے ہی نہیں، تو تمہارے اندر تو چیز ہی نہیں، دیکھنے کی خوبی اللہ نے نہیں رکھی ہوئی ہے۔ فرشتوں کا مقام بہت ہے، لیکن اس لحاظ سے کہ انسان کے اندر یہ کمزوریاں اللہ نے رکھی ہیں امتحان کے لیے، اس کے باوجود وہ اپنی زبان پہ کنٹرول کر لے، اس کے باوجود وہ اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کر لے، اس کے باوجود وہ اپنے ہاتھوں کو ظلم سے روک لے، اس کے باوجود کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے قدم غلط راہوں پہ نہ چل کے جائیں اور وہ ان سے بچ جائے، اس کے باوجود وقت کی سب سے حسین ترین عورت اور وقت کی ملکہ اور بادشاہ بن سنور کے اور میک اپ کر کے حسن و جمال کے ساتھ دروازوں کو مقفل کر کے اور تالے لگا کے اپنے غلام کو کہتی ہو آ میں تیرے ساتھ برائی کرنا چاہتی ہوں، اور اس کا غلام کہتا ہو یوسف ہو کے وقت کا حسین ہو کے نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، یہ کام فرشتے نہیں کر سکتے تھے۔ یہ عفت، یہ حیا، پاکیزگی کا یہ عظیم ترین معراج کا اوپر پہنچی ہوئی انسانیت کا پیغام صرف انسان ہی دے سکتا تھا۔ اس لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا۔ آخری چند منٹ کے اندر میں بات کو کلوز کروں گا۔ تو آج کی گفتگو میں پہلی بات میں نے یہ بتائی کہ پوری کائنات اللہ کی عبادت کر رہی ہے، پوری کائنات، سبق کی طرح یاد کر لیں، پوری کائنات اللہ کی عبادت کر رہی ہے۔ بولیں نا ذرا تھوڑا سا، پوری کائنات اللہ کی عبادت، زمین بھی اور آسمان بھی، سورج بھی اور چاند بھی، ستارے بھی اور سیارے بھی، سمندر بھی اور صحرا بھی، ساری مخلوقات اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے۔ دوسری بات میں نے آپ کو یہ سمجھائی کہ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، اور فرشتوں نے یہ پوچھنا چاہا کہ اللہ یہ فساد کرے گا، یہ دنگا کرے گا، یہ اودم مچا دے گا، یہ اتھل پتھل کر کے رکھ دے گا اور زمین کو خون سے بھر دے گا، یا اللہ اس کو آپ کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ ہم سمجھنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ فساد نہیں کرے گا۔ فرشتوں نے جو سوال پوچھا وہ حقیقت تھا، اس نے فساد کیا، اس نے خون بہائے، اس نے قتل کیے، ایسے ایسے کیے کہ نبیوں کو بھی معاف نہ کیا اور سب کچھ کیا۔ لیکن تیسری بات میں نے یہ سمجھائی کہ اللہ نے اس سوال کا جواب یہ دیا کہ ٹھیک ہے، ایک طرف فساد کرنے والے ہوں گے تو اے فرشتوں ایک طرف اس فساد کے ماحول میں امن کا پیغام دینے والے، خیر کی بات کرنے والے، انسانیت کی ہمدردی کرنے والے، خیر خواہی کرنے والے، مجھے سجدہ کرنے والے، میرے سامنے پیشانیاں ٹیکنے والے، جبین نیاز کرنے والے، رکوع کرنے والے، میرے لیے نظر نیاز، منتیں چڑھاویں، سب کچھ میری خاطر کرنے والے،
وہ لوگ بھی تو ہوں گے، انہی کی خاطر میں نے اس کائنات کو، میں نے اس زمین آسمان کو پیدا کیا ہے۔ چوتھی اور آخری بات، اگر انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانتے ہوئے اگر انسان زندگی بسر کر لے تو اللہ نے اس کے لیے انعام بھی ہو رکھا ہے جو کائنات میں کسی اور کے لیے نہیں۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ وہ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے پھر اس کے اوپر ڈٹے رہیں، ان سے کہا جائے گا کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، تمہارے لیے وہ جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یہاں ماشاءاللہ کافی نوجوان بیٹے بیٹھے ہیں، بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ذرا اوپر تشریف لیں۔ حاج صاحب سے ملاقات ہوئی اور مجھے خصوصی طور پہ ماشاءاللہ پتہ چلے نماز کی بڑی دعوت دیتے ہیں۔ میں نے کہا چلیں ہم بھی ان کی اس تحریک میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنت نماز کی جو دعوت دینا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ دیکھیے فرشتے پوری زندگی سجدہ کرتے رہے، ان کو کیا ملے گا ہم نہیں جانتے۔ حجرہ شاہ مقیم کا، اس محلے کا، زاہد پورہ کا، شاہ مقیم کا، چوک کا اگر ایک نوجوان بیٹا، ایک بیٹی، ایک بھائی، ایک بہن دکان پہ بیٹھا ہے، اللہ اکبر کی آواز سن کے وہ اس مسجد میں آ جاتا ہے اور اللہ کو آ کے سجدہ کرتا ہے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ نے اس کے قدموں کو گننا ہے، جیسے جیسے قدم اٹھاتا جائے گا گناہ معاف ہوتے جائیں گے، نیکیاں ملتی جائیں گی، درجے بلند ہوتے جائیں گے، جتنی دفعہ مسجد میں آئے گا اتنی دفعہ جنت میں اس کی دعوت ہوگی، جنت میں اللہ اس کی میزبانی کریں گے، یہ اللہ کا مہمان ہوگا، اللہ اس کے انتظام اپنے فضل اپنے کرم سے دسترخوان بچھا بچھا کے کر رہے ہوں گے۔ فرشتوں کو کیا ملے گا ہم نہیں جانتے، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں سورج کی عبادت ایک طرف، چاند کے سجدے ایک طرف، درختوں کے سجدے ایک طرف، زمین آسمان کی تسبیحات ایک طرف، فرشتوں کی تسبیحات ایک طرف، یہ ساری ایک طرف رکھتی جائیں تو آپ لوگ مجبوریوں کے مارے ہوئے، پیٹ کے مارے ہوئے، پریشانیوں میں الجھے ہوئے، مصیبتوں کے اندر پھنسے ہوئے، کاروبار کے اندر ریجھے ہوئے، ان معاملات کے باوجود اپنی مرضی کے ساتھ جب آپ آ کے سجدہ کرتے ہیں، میرا ایمان کہتا ہے کہ آپ کی یہ نماز کائنات کی ساری نماز سے اللہ کو زیادہ پیاری لگتی ہے، کیونکہ یہ مجبوریوں کے باوجود سجدہ ہے، مصروفیت کے باوجود سجدہ ہے، یہ وقت نکال کے کیا ہوا سجدہ ہے، یہ محبتوں والا سجدہ ہے، یہ اختیارات اور مرضی کے باوجود سجدہ ہے، تو یہ سجدہ اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے۔ اب آپ اس آیت کو پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ۔ میں نے جن و انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، نہ میں ان سے چاہتا ہوں کہ روزی کما کے مجھے دیں اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں، میں تو خود پوری کائنات کو رزق دینے والا اور بڑی بڑی طاقتوں والا ہوں، میں نے ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ زمین آپ کی، زمیندارہ آپ کا، محنت آپ کی، فصل آپ کی، پانی آپ کا، گوڑیاں آپ کی، کھاد آپ کی، اور ساری محنتیں رت جگہ آپ کے، باریاں آپ کی، پیمنٹ آپ کی، قیمت آپ کی، مزدوری آپ کی، حل آپ کے، سارا کچھ آپ کا، اور زمین سے سب کچھ اٹھانے کے بعد اپنی مرضی کے ساتھ 20 من میں سے اللہ کی راہ کے اندر 20واں حصہ 1 من دے دینا، یہ والی جو عبادت ہے
یہ فرشتے تو نہیں کر سکتے تھے نا، یہ تو انسان ہی کر سکتا تھا۔ آنسو رونے والوں کے آنسو پوچھنے والی عبادت، صاف کرنے والی عبادت آپ ہی کر سکتے تھے۔ زخمیوں کو مرہم پٹی والی عبادت آپ ہی کر سکتے تھے۔ 90 اور 80 سال کے بوڑھی ماں اور بوڑھے باپ کی خدمت اور اس کے آگے پیچھے ہونا اور اس کو خیال رکھنا بغیر کسی مفاد کے، یہ والی عبادت آپ ہی کر سکتے تھے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ۔ بس میری گفتگو مکمل ہو رہی ہے، آخری بات آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں ریمائنڈر کے طور پہ، میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، میرے بیٹوں اور میرے بہت ہی پیارے نوجوانوں اور امت کے بہت ہی خوبصورت اور عظیم جوانوں، یہ یاد رکھیے، اگر اس جسم کو ہم نے کنٹرول کر لیا اللہ کی مرضی کے مطابق، تو اللہ نے اس جسم کو وہ طاقت دینی ہے کہ یہ آنکھ جو سورج کو نہیں دیکھ سکتی ہے نا، اس کو اللہ اتنی طاقت دے گا کہ یہ اللہ کے چہرے کا بھی دیدار کر رہی ہوگی۔ اگر ہم نے اس کو کنٹرول کر لیا تو اللہ نے ہمیں وہ قوت اور وہ پرواز دینی ہے کہ سب سے چھوٹا جنتی جس کو اللہ نے جنت دینی ہے، کائنات کا جو سب سے بڑا بادشاہ ہوگا، اس سے بھی 10 گنا بڑی جنت اللہ نے چھوٹے جنتی کو دینی۔ وہ جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا نا، اور فرشتہ اس کو یوں آ کے پروٹوکول دے کے سلام کر رہا ہوگا، اور وہ اس کو جھک کے یوں سلام کر، وہ جنتی وہ کہے گا تو میرے سامنے جھک کے کیوں سلام کرتا ہے؟ وہ کہے گا میں نے کہا کوئی نورانی مخلوق ہے۔ وہ کہے گا نہیں، میں تیرا خادم ہوں، اور میرے جیسے 1000 فرشتے اللہ نے تیری جنت میں تیری خدمت کے لیے رکھے۔ اسی کو کہتے ہیں فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ۔ امتحان بھی آپ کا ہے، انعام بھی آپ کا ہے۔ انعام اس کو ملتا ہے جو امتحان دیتا ہے، جس نے امتحان دیا ہی نہیں اس کے لیے انعام نہیں ہوتا، جو امتحان میں بیٹھا ہی نہیں اس کے لیے ڈگری نہیں ہوتی۔ اس لیے جنت بھی آپ کے لیے ہے، امتحان بھی آپ کے لیے ہے، آزمائشیں بھی آپ کے لیے ہیں تو نعمتیں بھی آپ کے لیے ہیں، صبر بھی آپ کو ہی کرنا ہے، پروٹوکول بھی آپ کو ہی ملنا ہے، یہاں پریشانیاں بھی آپ نے سہنی ہیں اور فرشتوں کے سلام بھی آپ کو ہی ہونے ہیں، یہاں مصیبتیں بھی آپ پہ آنی ہیں، اور جنت میں اللہ نے محبتیں اور امام کائنات کے حوض کوثر سے پانی بھی آپ نے ہی تو پینا ہے نا۔ اس لیے یہ امتحانوں سے گزرنا پڑے گا۔ سوشل میڈیا ہے، فیس بک ہے، موبائل ہے، ٹک ٹاک ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، اور بہت سارے ٹولز ہیں، ان کے اوپر گند بھی ہے، بے حیائی بھی ہے، فحاشی بھی ہے، گندی تصویریں بھی ہیں، تھرکتے ناچتے بدن بھی ہیں، غلاستے بھی ہیں، جوہر بھی ہیں، کائنات کا پورا گند بھی ہے۔ اس کے باوجود ایک نوجوان اگر اپنے موبائل کو پاک رکھتا ہے، صاف رکھتا ہے، گندی تصویر آتی ہے سکپ کر دیتا ہے، کلپ آتا ہے سائڈ پہ کر دیتا ہے، گندا منظر آتا ہے نگاہوں کو جھکا لیتا ہے، اس طرح اپنے امتحان سے وہ کامیاب ہو کے گزر رہا ہے، اللہ کی عظمت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہی وہ نوجوان جو اس امتحان سے گزرا ہے، قیامت کے دن آدم سے لے کے آخری انسان تک جب سارے اکٹھے ہوں گے، اللہ اس کو بلا کے کہے گا آ جا، آج میں تجھے اپنے عرش کا سایہ دینا چاہتا ہوں۔ تو کیا خیال ہے اس امتحان میں کامیاب ہونا ہے انشاءاللہ؟ تو جنتیں بھی پھر آپ کی ہیں، اور اگر اس امتحان میں ناکام ہو گئے تو اسی داڑھ کو اللہ تعالیٰ نے احد پہاڑ کے برابر لمبا کر کے کھینچ کے جہنم میں ڈال دینا ہے کہ تو نے میری مرضی کو کچھ سمجھا ہی نہیں۔ وہ ایک آدمی ہے اور لیٹا ہوا ہے، فرشتہ اس کے سر پہ کھڑا ہوا ہے اور اس کو پتھر یوں سر پہ مارتا ہے اور اس کا بیجا نکل آتا ہے، کچومر بن جاتا ہے۔ امام کائنات معراج کی رات ان کو یہ منظر دکھایا جاتا ہے، اور آپ جب یہ منظر دیکھتے ہیں، یا ایک روایت میں خواب میں دکھایا جاتا ہے، یہ منظر آپ دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں یا اللہ یہ کون ہے؟ فرشتوں سے کہتے ہیں یہ کون ہے؟ بتایا جاتا ہے یہ وہ ہے
جو فجر کی نماز سے سویا رہ جاتا تھا۔ سانپ ہے وہ گلے کا توق بنا ہوا ہے، یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جو زکوٰۃ اور عشر ادا نہیں کرتا تھا۔ منہ میں آگ کی زبانیں لگی ہوئی ہیں، یہ کون ہے جو اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں کرتا تھا، آگ ہی لگاتا رہتا تھا، تعلقات خراب ہی کرتا رہتا تھا۔ تو امتحان بہت بڑا ہے، کامیاب ہو جائیں تو انعام بھی بہت بڑا ہے، اور اگر اس زندگی کو سمجھا نہ تو پھر سزائیں بھی بہت بڑی ہیں۔ زندگی عارضی ہے۔ آؤ آج کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، اپنے آپ کے امتحان کو سمجھیں اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ تو یہ دونوں کام کرنے کے لیے تیار ہیں آپ انشاءاللہ؟ تو نماز کا وعدہ تو کریں نا، سارے ہی کر لیں۔ پھر بزرگوں نے حاضری لگا لینی ہے انشاءاللہ، حاضری آپ نے لگانی ہے اس محلے کے نوجوانوں کی خصوصاً انشاءاللہ تعالی۔ قاری صاحب بھی موجود ہیں، تو نماز کا ایک دفعہ دوبارہ وعدہ کر لیں انشاءاللہ۔ یہ کچھ ہاتھ نہیں کھڑے ہو رہے، سارے ہونے چاہیے، سارے وعدہ کریں ماشاءاللہ محبت کے ساتھ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ محبت قبول فرمائے، والدین کا ہمیں خادم بنا دے، بڑوں کی عزت کرنے والا بنا دے، چھوٹوں پہ شفقت کرنے والا بنا دے۔ اس پروگرام کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔